سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہم السلام کے لیے، حضور کی آل اور آپ کے اصحاب کے لیے. جمعہ شریف کا برکت والا دن مومن کے ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری ہوتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے. جتنی دیر بندہ مسجد میں حاضر رہتا ہے فرشتے بندہ مومن کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر فرشتے نمازیوں کا استقبال کرتے ہیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑے کرم کی بات ہے کہ حضور کی امت کا استقبال قدسی کریں. بہت غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، ماڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، مسکین لوگ ہوتے ہیں، شاید کبھی کسی نے ان کو اس طرح خوش آمدید نہ کہا ہو، انہیں اتنا پروٹوکول نہ دیا ہو، اتنا احترام نہ دیا ہو جتنا جمعہ کے دن ملائکہ حضور کی امت کو اعزاز اور احترام عطا کرتے ہیں. ماڑے سے ماڑا آدمی بھی. اور اصل تو یہ احترام ہے، جس کا ایمان جتنا کامل ہے اس کو اتنی زیادہ عزت ملے گی. تو جمعہ کے دن ہر مسلمان کو صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا چاہیے. یہ دن یوم مشہود ہے. حدیث پاک میں آیا قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی، قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے جو آج جمعہ پڑھنے آتے ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. جس طرح آج ان کے چہرے تر و تازہ ہیں، حشر کے دن بھی ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اور یہی دن ہوگا جنت میں یہی دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت عطا فرمایا کرے گا. جس طرح یہاں ہر 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، جنت میں بھی جمعہ کا دن آیا کرے گا. ہر 8 دن کے بعد یہی لیل و نہار ہوں گے. اور جمعہ کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کریم کی امت کو اپنے جلووں سے مالا مال فرمائے گا، اپنی زیارت سے مالا مال فرمائے گا. تو نبی پاک علیہ السلام کے دین کی برکت سے اللہ نے یہ پیارا دن عطا فرمایا. اس میں کئی دوستوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، کئی مہربان مل جاتے ہیں. اور ہمارے آج کے جمعہ میں میرے برادر اکبر لالا جی چودھری محمد بخش صاحب
جو ایک عرصہ سے برطانیہ میں خدمت دین میں مصروف ہیں، آج وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو ایسے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری بھی ہو جاتی ہے اور ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جو مومن کا ملنا ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک رسمی ملنا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم آپس میں ملتے ہو، مجھ پر درود بھیجتے ہو، اس درود کی برکت سے تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو جب ہم آپس میں ملیں، اللہ کا ذکر کریں، السلام علیکم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب کہہ لیں مصافہ ہو، اس وقت میں اگر صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھ لیا جائے، گناہ مٹ جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے۔ تو مومن کی ملاقات بھی محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے، اور جب ہم ملیں تو اس ملاقات میں اپنے رب کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، یہ ملاقات ذریعہ نجات ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے افضل بنایا، اس میں شک نہیں کہ عظیم المرتبت انبیاء آئے دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی مثال آپ ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی مثال آپ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، یوسف علیہ السلام جواب نہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب وہ نبی بڑی شان والے ہیں، ان کی امتیں بھی بڑی شان والی ہیں، مگر جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے یہ نہیں کہا جناب ابراہیم کی امت ساری امتوں سے افضل، جناب داؤد کی امت ساری امتوں سے افضل، فرمایا اے مصطفیٰ کی امت تم ساری امتوں سے افضل، تم ساری امتوں سے افضل۔ اب اس میں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ افضلیت کیوں عطا فرمائی؟ ہماری عبادت، ریاضت، تلاوت کی وجہ سے؟ جی بالکل نہیں، ہماری ریاضت یا عبادت کی وجہ سے نہیں، اللہ نے رسول اللہ کی وجہ سے حضور کی ساری امت کو افضل امت قرار دے دیا، ساری امتوں سے افضل امت ہے۔ اور فرمایا یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے، یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے۔ دوستو، برائی سے روکنا صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حضرت صاحب منع کریں گے، استاد صاحب ہی منع کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ نانا، جب ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے افضل ہونے کا اعزاز عطا فرمایا تو ہر امتی افضل ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے وہ اوروں کی اصلاح کرے، اوروں کو بچائے۔ رب نے قرآن میں فرمایا ایمان والو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ سمجھاتا رہے، وہ اصلاح کرتا رہے، اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بیٹو نماز میں سستی نہیں کرنی، بیوی سے کہے کہ اللہ نے ہمارا زندگی بھر کا ساتھ بنایا ہے، میں سستی کروں مجھے نماز کے لیے جگاؤ، تمہیں میں نماز کے لیے کہتا رہوں۔ اچھے ساتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ انسان کو اچھی رہنمائی کرے۔ دوستی کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور دوست کو احساس ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، کلکم راعی، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، وکلکم مسئول، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ روا رکھا۔ اس حدیث نے بتایا شوہر بھی ذمہ دار ہے، بیوی بھی ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ جو نوکر ہے وہ بھی ذمہ دار ہے کہ جو کام مالک نے ذمہ لگایا اس کو وقت پر ادا کرنا، صحیح ادا کرنا، یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ تو ضرور پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ کو 500 روپیہ دے کے بھیجا تھا اور یہ فلاں چیزیں تو 200-300 روپے میں مل جاتی ہیں، وہ 200 روپے کدھر گئے؟ جب ہم اتنا حساب لیتے ہیں باریکی میں جا کر تو کم از کم یہ بھی اپنی اولاد سے پوچھیں کہ فجر کی نماز کہاں پڑھی، ظہر کہاں پڑھی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے،
آج ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے نماز پڑھ لی تو سارے فرض ادا ہو گئے. ہمیں اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑنا چاہیے. ہم کتنے نمازی ہیں؟ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، ان میں کوئی واپس نہیں آیا. اسی طرح ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن وہاں جا کے قبر میں پھر ہائے ہائے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. آج اللہ نے موقع دیا، آج موقع دیا. قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو، تم نیکی کا حکم دیتی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم بہترین ہو. اس امت کو اس کی جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی احساس دلایا کہ نیکی کا حکم دینے سے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص بڑا ہی نیک ہوگا، بڑا ہی نیک ہوگا. قیامت کے دن وہ پیش کیا جائے گا، ارشاد ہوگا اس کو دوزخ میں ڈال دو. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوگا کہ یا اللہ اس نے صرف برسوں نہیں صدیوں ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری یاد میں مشغول رہا، اس کو دوزخ میں ڈال دیں. فرمایا اس کے دائیں بائیں خلاف شرع کتنے کام ہو رہے تھے، کتنی برائیاں ہو رہی تھیں. اس نے منع کرنا تو دور کی بات ہے، متھے کے اوپر بل بھی نہیں ڈالا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جدھر کوئی چل رہا ہے چلنے دیں، ہمیں کسی سے کیا غرض. اللہ اکبر. دوستان گرامی قدر، جو اچھے لوگ ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کو دامن صاف عطا فرمایا ہے. وہ منع کر سکتے ہیں، انہیں منع کرنا چاہیے. آج ہم اپنے خاندان میں ڈھونڈتے ہیں بزرگ لوگ، لیکن وہ چلے گئے. ہمارے خاندان کا ایک بہت بڑا اونچا نام حضور آئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سارے خاندان میں احترام. جس طرح وہ منع کرتے تھے، آج وہ غیرت ہم میں، وہ جرت ہم میں، وہ کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ جو ان کو دیا تھا، خدائے ذوالجلال اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. مگر جو ان کا مقام تھا وہ انہی کا مقام تھا. مولانا خادم صاحب فرمایا کرتے تھے ساڈے ورگے بھی نہیں جلے بنے، کل نو ساڈے ورگے بھی کوئی نہیں ہونے. یہ جمعہ کا دن ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. اور یہ جو گفتگو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں ایک عزم لے کے جائیں اور ایک جذبہ لے کے جائیں کہ میں نے خود کو بھی بچانا ہے اور رسول اللہ کی امت کو بھی بچانا ہے، حضور کی امت کو بھی میں نے بچانا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری یہ ہے، احساس دلاتے رہیں، واعظ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا ماہ مبارک، تو اس سلسلہ میں میرا خیال یہ تھا کہ خود حضرت غوث اعظم کی تعلیمات میں سے کچھ باتیں آپ کو کے سامنے رکھی جائیں. خود جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کوئی حضور کی آل پر میلے میلے جملے بول رہا ہے، کوئی حضور کے اصحاب پر میلے جملے بول رہا ہے، کوئی ائمہ عظام پر میلے میلے جملے بول رہا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، ساری امت سے رسول اللہ. یہ تو قرآن کی بات ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اس امت میں جو ساری امتوں سے افضل ہے، اس امت میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی. فرمایا اس امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی. اس کا مطلب یہ ہے اس امت کے سب سے افضل لوگ جناب صدیق اکبر، سارے میرا ساتھ دیں، جناب صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امہات المومنین، حضور کی شہزادیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے. غوث اعظم فرماتے ہیں یہ اس امت کے سب سے افضل لوگوں میں سب سے عرفہ والا لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کا مشاہدہ کیا ہے. اور جتنے بزرگوں کا میں نے نام لیا یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا مشاہدہ کیا. آج
14ویں 15ویں صدی میں آ کے لوگ اگر پاک لوگوں کی حیا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ان میں کچھ صلاحیت کم تھی، دراصل تیرے اپنے ایمان کا چراغ گل ہو رہا ہے۔ اگر ان کے ایمان کی دیانت و شرافت پوچھنا ہے تو ہر دور کے اغواس و اقطاب سے معلوم کیجیے۔ غوث اعظم جو ولیوں کے سلطان ہیں اور اتنے بڑے بزرگ ہیں، ولایت کی مہریں لگاتے ہیں، مہریں لگاتے ہیں۔ سنیے ایمان تازہ ہو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت کا اس بات کے اوپر اعتقاد ہے ان امت نبینا محمد خیر الامم اجمعین، حضور کی امت ساری امتوں سے افضل، وافضلهم اہل القرن الذین شاہدوا، سب سے بہترین اس امت کے سب سے بہترین وہ لوگ شاہدوا جنہوں نے رسول اللہ کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ آہا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مبارک اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور مزید فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ صحابہ کو مبارک، تابعین کو مبارک، تبع تابعین کو مبارک، جو مصطفیٰ کے طریقے پر رہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وَآمَنُوا بِهِ، سب سے افضل وہ لوگ جنہوں نے حضور کا مشاہدہ کیا، حضور پر ایمان لائے، وَصَدَّقُوا، اور حضور کی تصدیق کی، حضور کی تصدیق کی، صعوبتیں گوارا کر کے، تکلیفیں گوارا کر کے، مارے کھا کھا کے، اذیتیں گوارا کر کر کے، پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کی، وَبَایَعُوا، اور حضور سے بیعت بھی کی، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، وَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کافروں سے لڑے۔ ماں باپ دیکھ رہے ہو نا، ماں باپ دیکھ رہے ہو تو بیٹا اور جرت کا مظاہرہ کرتا ہے، استاد دیکھ رہا ہو اور جرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اندازہ کریں جس کو لڑتے ہوئے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، امیر حمزہ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مولا علی کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، طلحہ زبیر کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، خالد بن ولید کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان کی ایمانی غیرت کا کیا عالم ہوگا جب انہیں یہ بات، جب انہیں یہ احساس یقین کے ساتھ احساس دلا رہا ہے کہ میں لڑ رہا ہوں، مجھے خدا بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قاتلوا بین یدیہ، وہ رسول اللہ کے سامنے لڑے، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لڑے۔ بہت سی باتیں اس ضمن میں سامنے آ رہی ہیں مگر میں کہیں مضمون سے ہٹ نہ جاؤں، وقت چونکہ موسم بدلنے کے ساتھ وقت ان دنوں میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لمبی بات کا کہہ لیں گنجائش نہیں ہوتی، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں تو ساری امت افضل، ساری امت افضل، ان میں سب سے افضل وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے بھی آ گئے، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی آ گئیں، عشرہ مبشرہ بھی آ گئے، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے مہاجرین و انصار سارے آ گئے، جس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ أَهْلِ الْقُرُونِ أَهْلُ الْحُدَیبِیَّہ، فرمایا یہ جو حضور کی زیارت کرنے والے بہت افضل ہیں، بہت افضل ہیں، یہ افضل بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، کچھ ان میں بھی افضل ہیں، یہ جو بڑے افضل ہیں کچھ ان میں بھی بڑے افضل ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے آج سے 1000 سال پہلے مصطفیٰ کی امت کو بتایا وہ لوگ بڑے ہی افضل ہیں، وہ لوگ بڑے ہی باکمال ہیں۔ آج اگر کوئی مصطفیٰ کریم کے نواسوں کو یا مصطفیٰ کے یاروں کو برا کہہ رہا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو آج پیدا ہوا ہے، کتنی کہہ لیں گمراہیوں سے اور کس قدر فتنہ انگیزیوں سے نکل کے غوث اعظم کا وہ زمانہ ہے۔ آپ منبر پر بیٹھتے ہیں، فرمایا جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا تمہارے دل میرے سامنے اس طرح ہیں جس طرح شیشے کا برتن ہوتا ہے، میں اس طرح تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے پاک لوگ
جتنا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب جائے گا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اتنا ہی زیادہ ان پاک لوگوں میں نظر آئے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ان لوگوں میں نظر آئے گا جن کا زمانہ جتنا حضور کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں سارے صحابہ افضل، سارے صحابہ افضل، اہل بیت افضل، لیکن ان میں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، جنہوں نے نبی پاک کی بیعت کی، بیعت رضوان والے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا حبیب جو تجھ سے بیعت کر رہے ہیں وہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، جو میرے اساتذہ کے استاد ہیں وہ میرے دادا استاد کہلائیں گے، میرا استاد ہے، جو اس کا استاد ہے وہ میرا دادا استاد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس بارگاہ میں ایسا تو ادباً کہہ نہیں سکتے صدیق اکبر مصطفیٰ کے شاگرد، صدیق اکبر مصطفیٰ کے شاگرد، جناب فاروق اعظم مصطفیٰ کے شاگرد، عثمان ذی النورین جناب مصطفیٰ کے شاگرد، مولا علی مصطفیٰ کے، اور حضور خدا کے شاگرد، حضور خدا کے شاگرد۔ ہم وہ دادا استاد والی مثال تو دے نہیں سکتے، ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ سے پڑھنے والے لوگ اتنے عظمت والے ہیں، حضور نے ہاتھ پکڑا اور اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کسی کا باپ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی کوئی نہیں، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، مگر اللہ جو مصطفیٰ سے پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک واسطے کے ساتھ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ ایک واسطے کے ساتھ اللہ کے شاگرد ہیں، ان کے اور خدا کے درمیان صرف مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ اب اگر ان پر کوئی بحث کرتا ہے، اب ان پر کوئی میلے جملے بولتا ہے، ان کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی، مگر تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا، تیری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر حضرت غوث اعظم نے مزید فرمایا یہ حدیبیہ والے بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، ان حدیبیہ والوں میں جو بدر والے ہیں وہ اور زیادہ فضیلت والے ہیں، اور فرمایا بدر والے بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، بدر والوں میں جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور عشرہ مبشرہ بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں جو 4 یار ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ ہر نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے رستے پر چلا جو انعام والے ہیں۔ مطلب یہ آسان کر دوں، بندہ مانگتا ہے یا اللہ غوث اعظم کے رستے پر چلا، یا اللہ داتا صاحب کے رستے پر چلا، یا اللہ غریب نواز کے رستے پر چلا، یا اللہ احمد رضا کے رستے پر چلا، اللہ۔ اور وہ انعام والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں، وہ داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی سارے ایک درجے کے نہیں، ان میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں۔ اور حضرت غوث اعظم نے فرمایا خلفائے راشدین 4 یار بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، جو سب سے پہلے ہے وہ سب سے پہلے ہے، وہ سب سے پہلے ہے، جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے مصلی پر کھڑا۔ اور یہ بھی داتا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب صدیق اکبر کی بیعت ہو گئی، آپ نے 2-3 دن کے بعد فرمایا میں اپنی بیعت تمہیں واپس کرتا ہوں، جس نے مجھ سے بیعت کی ہے میں واپس کرتا ہوں، کہ جس کو چاہو تم منتخب کر لو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو مرد سب سے پہلے کھڑا ہوا وہ مولا علی ہے، جو مرد سب سے پہلے کھڑا ہوا وہ مولا علی ہیں۔ ابو بکر تجھے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، تجھے رسول اللہ نے آگے کیا ہے، یہ مولا علی کا ارشاد ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اے جناب ابو بکر آپ کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ نے آگے کیا ہے۔ دوستو آج وہ مرزا جیلمی جہنمی قسم کے لوگ وہ
اسکالر بنے ہوئے ہیں اور دانشور بنے ہوئے ہیں اور امت میں انتشار و افتراق پیدا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے اس امت کے آخری لوگ بھٹکے ہوئے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں دیں گے، اور یہ اسی طرح کے خناس لوگ ہیں جو نیٹ پر بیٹھ کے صحابہ پر زبان درازیاں کر رہے ہیں، حضور کی آل پر زبان درازیاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عقیدہ وہی سچا ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جو امام اعظم کا عقیدہ ہے. اور یہی ہر نمازی دعا مانگتا ہے، یا اللہ انعام والے لوگوں کے طریقے پر چلا، انعام والے لوگوں کے طریقوں پر چلا. میں نے ابھی بتایا دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں جملہ حضرات 2 بجے سے پہلے آ جائیں. 2 بجے سے ظاہر بات ہے ہم بھی کوئی کہہ لیں ریڈی پر سبزی نہیں بیچ رہے، ہم اللہ کے فضل سے ایک دینی ادارے میں رہ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ غوث اعظم کی باتیں ڈھونڈ کے لائے آپ کے لیے، رسول اللہ کی امت کے لیے. غوث اعظم نے اپنے کریم نانا کی امت کے لیے کیا کچھ چھوڑا، غوث اعظم اپنے نانا کی امت کو یاد دلا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں. تو ایسی باتیں یہ قسمت سے ملتی ہیں، اللہ کے فضل سے ملتی ہیں. جمعہ کا دن ہفتہ کے بعد آتا ہے، اس دن کا ہمیں انتظار رہنا چاہیے، اس دن کے انتظار میں ہم رہیں. کب جمعہ کا دن آئے مسجد میں جائیں، اللہ اور اس کے محبوب اور اس کے محبوب کے محبوبوں کی باتیں سنیں، ایمان تازہ ہو. خدا ذوالجلال بزرگوں کے طریقے پر زندہ رکھے اور بزرگوں کے طریقے پر